باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، بندہ گلریز حسن کلکتوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا، لہٰذا اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے استاد محترم مولانا سید موصف رضا نقوی صاحب، جو سرزمین سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، کہ انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کے کتنے اسے ثواب ملیں گے، اور یہ تمام چیزیں بتائی جائے گی۔ لہٰذا یہ تمام چیز جاننے کے لیے لہٰذا آپ یادگار حسینی چینل سے جڑے رہیں اور نیچے دیے نمبر پہ 6291721310 پہ رابطہ کریں اور آپ یادگار حسینی چینل سے جڑ سکتے ہیں۔ یہ چینل آپ کے لیے خاص پیغام لایا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ کے پاس کچھ بھی اسلامک سوال ہو، دینی معاملات ہو یا دنیاوی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کے پاس سوالات ہیں تو لہٰذا وہ آپ یادگار حسینی چینل پہ وہ آپ ایڈ کر جڑنے کے بعد آپ وہ سوال کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ تو لہٰذا آئیے آج کی اس ایپیسوڈ کی ہمارے ناظرین کی کچھ سوالات ہیں اسی پہ کہ انسان روزہ کیوں رکھتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند گفتگو آپ سے کرنی ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے ابتدائی میں آپ یہ ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر والمستشرین بین یدیک، صلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمستشرین بین یدیک۔ برادران عزیز و ناظرین محترم اور برادران جناب گلریز صاحب، آپ نے جو سوال فرمایا ہے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور روزہ کیوں رکھنا ضروری ہے، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ واجب ہیں ہر اس انسان کے اوپر کہ جو بالغ ہے، عاقل ہے۔ اللہ نے اس پر اس ماہ رمضان میں روزے کو واجب قرار دیا ہے۔ کچھ روزے جو ہیں وہ سنتی روزے بھی ہیں، لہٰذا ان کو بھی سنتی اعتبار سے رکھنا چاہیے، لیکن یہ واجب ہیں اور ان کو واجب کے حکم کے مطابق رکھنا چاہیے۔ انسان کے لیے ضروری ہے اور انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بندگی خدا تک پہنچنے کے لیے روزے رکھے تاکہ انسان بندگی تک پہنچے، کیونکہ ایک ذریعہ عبادت الہی کا اور بندگی تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی وہ روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان اللہ کا بندہ ہے، لہٰذا روزہ ایک بندگی کا سلیقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور روزہ ایک عبادت الہی، فرض الہی ہے، لہٰذا یہ ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ انسان کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس سے عبادت کی طلب چاہیے پروردگار عالم میں، نماز، روزہ و زکوٰۃ و خمس۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف مکتفی ہو روزہ و نماز کے اوپر، دیگر اعمال الہیہ چاہے وہ زکوٰۃ ہو، خمس ہو، لیکن روزہ انسان پر کیونکہ واجب قرار دیا ہے پروردگار نے، جیسے نماز کو واجب قرار دیا ہے، اسی طریقے سے روزے کے کچھ جسمانی فائدے ہیں، کچھ روحانی فائدے ہیں۔ کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جو انسان کو زندگی میں ملتے ہیں، کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جو انسان کو روز قیامت، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ بندگی سے نزدیک ہوتا ہے، وہ اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے اس روزے کے ذریعے۔ اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے کہ انسان پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد اس روزے میں شہدائے کربلا کو یاد کرتا ہے کہ کس طریقے سے شہدائے کربلا 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے، کس طریقے سے ہم، اگر آپ اس چیز کو ملاحظہ کیجئے کہ ہم جب پانی کو دیکھتے ہیں تو ہم پیاس سے حضرت عباس کو دیکھ کے جب آپ لب فرات گئے اور آپ نے پانی کو دیکھا، احساس عباس، ابوالفضل العباس آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے مولا غازی گئے دریا کے کنارے اور پانی کو دیکھا ضرور، چلو میں اٹھایا مگر پیا نہیں۔ لہٰذا ہم بھی پانی کو دیکھیں، اور یہ ایک احساس، یہ میرا اپنا خود کا تجربہ میں عرض کر رہا ہوں، جو انسان کو خود احساس ہے۔ ہم
غیر ماہ رمضان یہ جملہ عرض کرتے ہیں کہ امام حسین کی پیاس کو یاد کرو، آنسو بہاؤ کیونکہ انہوں نے ہم کو یاد کیا ہے۔ لفظ یہ ہونا چاہیے کہ پانی کو دیکھو تو عباس کی پیاس کو یاد کرو۔ یہ خود انسان کی تشنگی، یہ خود بھوکا رہنا، یہ خود انسان کو بندگی کی طرف لے جانا، خود اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننا، خود معرفت حاصل کرنا۔ کیونکہ سب سے پہلے ہے انسان کی بندگی، کہ بندگی کیسے حاصل ہو۔ ہمارے پاس جو راستہ ہے قرآن سنت اور اہل بیت کا جو راستہ ہے اس کو ہم کو اپنانا ہے اور اسی اعتبار سے ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ ایک دنیاوی فائدہ ہے انسان کے لیے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کا بندہ کہلائے، انسان محب کہلائے۔ من عرف نفسہ، سب سے پہلے اپنے معرفت کرے اپنے نفس کی، اپنے نفس کو پہچانے۔ اگر اپنے آپ کو پہچان لیا فقد عرف ربہ، تو اس انسان نے اپنے رب کو پہچان لیا، چاہے وہ روزے کے ذریعے، چاہے وہ دھوپ کے ذریعے، چاہے وہ شدت پیاس کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، اور چاہے وہ نماز کے ذریعے اور روزے کے ذریعے۔ لہٰذا روزے کی فضیلت یہ ہے کہ روزہ انسان کو بندگی سکھاتا ہے، روزہ انسان کو کیفیت دیتا ہے ایک زندگی گزارنے کی، کیونکہ انسان صرف کھانے اور پینے کے لیے اس جہان میں نہیں آیا ہے۔ بے شک کھانے اور پینے کے لیے جانور ہی کافی تھے، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے خلق فرمایا ہے کہ تاکہ لوگ عبادت کریں۔ اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے جانور ہی کافی تھے، لیکن اللہ نے عبادت سے محروم کیا، مکلف نہیں ہے جانور۔ اللہ نے عبادت کو ان کے لیے نہیں بنایا بلکہ انسان کو عبادت کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے خلق، تخلیق انسانیت بندگی ہے، عبادت ہے۔ تو فضیلت روزہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر بارگاہ عبادت میں اپنے آپ کو بندگی اور بندہ بن کر، حقیقی بندہ، پیاس اور روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انسان سرو تسلیم ہو، دعا کرے، معبود مغفرت فرما، دعا کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اور جو یہ دہے پورا جو مہینہ یہ ماہ رمضان ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ دہے عشرہ رحمت اور دوسرا دہے شہادت، یعنی اس کے اندر ولادت امام حسن بھی ہے اور امام امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت، شہادت مبارکہ بھی ہے، شہادت امیر المومنین کی۔ اور تیسرا مرحلہ ہے نزول قرآن، یعنی 10 دن کی جو شروعات کے جس مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور جس میں ہم داخل ہیں یہ عشرہ رحمت ہے۔ اس میں انسان کو دعا کرنی چاہیے رحمتوں کے لیے، نعمتوں کے لیے، رزق کے لیے، تندرستی کے لیے، غریبوں کے لیے، اپنے روزوں کی استغفار کرے، اپنے روزوں کے ذریعے معافی مانگے اللہ سے، اپنے گناہوں کی استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں سربسجدہ ہو انسان، اور اس کے بعد میں دعا کرے عشرہ رحمت، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میرے اوپر مدد فرما، کرم فرما، مومنین کی مدد فرما۔ یہ انسان دعاؤں کے ذریعے، التجا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے ضروری ہے۔ تو لہٰذا ماشاء اللہ ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے جسمانی بھی فائدہ اور روحانی بھی فائدہ ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آغا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، اور تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ انسان جب ایک روزہ رکھ رہا ہے تو یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صرف دن بھر بھوکے رہنا چاہیے اور افطار کے بعد افطار مجھ فرمانا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ روزہ ایک جسمانی روزہ ہے، ایک روحانی روزہ، یعنی جو اس کا فائدہ ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ صرف روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم دن بھر بھوکے رہیں اور بس ہم نہ کچھ کھانا کھائیں نہ ہم پانی پئیں اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں۔ روزہ یعنی مکمل انسانیت کے لیے، پورا مکمل جسم کے لیے، یعنی آپ صرف بھوک سے اور شدت پیاس سے پیٹ یا شکم ہی کو محروم نہ رکھیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے آنکھوں سے گناہ نہ کریں، آپ جو ہے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کانوں سے غیبت نہ سنیں، غیبت نہ کریں۔ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ زبان سے کسی کو برے الفاظ، نازیبا الفاظ نہ کہیں۔ تمام طریقے کے آپ کو ان روزوں اور ان نمازوں کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کا آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ ان تمام انسان کے جو افعال ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، منہ ہے، زبان ہے، یہ جو پورا بدن ہے انسان کا، جو یہ پورا ہیکل ہے، کسی بھی افعال سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔
صرف روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ یعنی تزکیہ نفس. روزہ یعنی اپنے آپ کو بندگی، اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے جسم کو پاک کرنا، اپنی آنکھوں کو پاک کرنا، اپنے کانوں کو پاک کرنا. روزہ صرف پیٹ ہی نہیں کہ صرف انسان بھوکا ہے اور اس کے بعد نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ اس نے کچھ پیا. نہیں، تمام چیز، اس کے بدن، اس کے اعضاء، اس کے جوارح، اس کی یہ انگلیاں، اس کے یہ ہاتھ اللہ کی راہ میں چلیں، اس کے ہاتھ گناہ میں داخل نہ، اس کی آنکھیں گناہ میں داخل نہ. اگر انسان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کر رہا ہے اور روزہ انجام دے رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تبھی روزہ اس کا قابل قبول ہے. بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ پورے جسم کو انسان کو روزہ رکھنا ہوگا، یعنی پورے جسم کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تاکہ روزے کی اس معنویت اور اس حقیقت تک پہنچے. یہ انسان کے جسم کا. روحانی فائدہ کیا ہے؟ اور بھی جسمانی فائدے ہیں. ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں آپ کو اللہ کے اوامر پر، اللہ کے حکم پر آپ نے عمل کیا ہے، لہٰذا آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا ثواب جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، آپ کی بخشش ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن آج کے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، آج کی جو تحقیق کردہ انسان ہیں، جو تحقیق کر رہے ہیں، انہوں نے صاف الفاظوں میں اس بات کو بتایا ہے کہ خود روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے جسمانی بھی فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو آج ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اگر کوئی خطرناک بیماری اس کے اندر ہے تو روزہ رکھنے سے وہ بیماری بدن میں پھیلتی نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے 18 گھنٹے، 19 گھنٹے، 20 گھنٹے، 17 گھنٹے، کہیں پر 16 گھنٹے، کہیں پر 18 گھنٹے، مختلف جگہ پر الگ الگ طریقے سے روزے ہوتے ہیں. کہیں پر 10 گھنٹے، کہیں پر 12، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ اعتبار سے روزے افطار کیے جاتے ہیں. تو 10 گھنٹے، 15 گھنٹے تک یا 17 گھنٹے تک اگر کوئی بھی انسان نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ پانی پی رہا ہے، کوئی بھی چیز وہ تعامل نہیں فرما رہے ہیں، تو جو اس کے اندر اگر وائرس پایا جاتا ہے تو وہ کھانے کے ذریعے، پانی کے ذریعے اس کے بدن میں نہیں پھیلے گا. یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں. یہ روزے کا فائدہ یہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. یہ انسان کے جسم کے لیے، جو کینسر کے مریض ہیں، جو دیگر بیماریوں کے مریض ہیں، جو لا علاج بیماریوں کے مریض ہیں، وہ لوگ اس چیز سے پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ زیادہ بیماری ان کے بدن کے اندر پھیلے گی نہیں. یہ ڈاکٹر، یہ جسمانی فائدہ بیماریاں ہیں. یہ جیسے یہ کورونا وائرس کی بیماریاں ہیں، بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جو بیان کر رہے ہیں، کہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو یہ وائرس نہیں لگے گا، ان کو یہ چیز کبھی بھی ان کے قریب نہیں آئے گی. اور بہت سی فائدے ہیں. لیکن یہ جو جسمانی فائدے ہیں، جو انسان کی اور صحت کے لیے، تندرستی کے لیے جو چیزیں ہیں جو تناول فرمائیں، سب سے مین چیز ہے افطار روزہ میں. اگر انسان اپنے بدن کو مکمل رکھنا چاہتا ہے اور صحیح رکھنا چاہتا ہے، زندگی بڑھانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اس روزے کے ذریعے زیادہ ہو، تو انسان کے لیے ضروری ہے وہ روزے کو افطار ولیمہ سمجھ کے افطار نہ کرے، بلکہ روزے کو افطار اس عنوان سے کرے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے، ہم کو افطار کرنا ہے. اور اس کے بعد میں وہ مفصل غذاؤں کا، کیونکہ یہ ہماری نافہمی اور غلطیاں ہیں کہ جس کی بنا پر کم عمریں اور کم تغذیہ اور زیادہ تغذیہ کھانے سے، غذائیں زیادہ کھانے سے ہماری زیادہ جو ہے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم جتنا کم کھائیں اتنا ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوگا. انسان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہو بلکہ عبادت کے لیے پیدا، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ. یہ ایک جسمانی فائدہ ہے. لیکن آپ نے جو سوال فرمایا کہ جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ، جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے صریحاً اعلان کیا ہے کہ میں نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا، میں نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا. اگر پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے. تو اگر کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، اگر کوئی ریاضت نہیں کرتا ہے، اگر اللہ کے سامنے سر و تسلیم نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مثلا شیعہ ہوں یا میرا یہ رتبہ ہے، تو در واقع وہ حکم ربی کو انجام نہیں دے رہا ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمان اہل بیت ہی فرمانے جو اہل بیت نے فرمایا وہ حکم اللہ کی اتباع اور اطاعت کی بنیاد پر فرمایا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آگا بھی آپ نے بتا دیا لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور صرف روزہ رکھتے ہیں، کہ ہمیں صرف روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دن بھر بھوکے رہیں اور رات شام کے وقت افطار کر لیں نماز کے بعد. لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور تمام چیزیں کرنی چاہیے. آگا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو انسان
روزے جو رکھتے ہیں ہم لوگ، تو یہ روزہ جو ہے کن کے اوپر واجب ہوتا ہے ذاتی طور پر، اور جن کے بدن میں جن کے اعضاء میں ان کے اندر قوت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس صورتحال میں کیا کریں جن کے اندر قوت نہیں ہے؟ دیکھیے ہم نے بیان فرمایا ہے، ابھی پھر دوبارہ بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ واجب ہیں اور پھر کچھ روزے جو ہیں مستحب ہیں، لیکن جو روزے واجب ہیں وہ حکم شریعت میں جس طریقے سے نماز واجب ہے، جب انسان مکلف ہوتا ہے، یعنی لڑکا جب 15 سال کا ہو جائے اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے، سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، تو اس کے اوپر شریعت کے حکم تمام کے تمام واجب ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ جب لڑکے کی عمر 15 سال ہو جائے تو اس کو شریعت میں مکلف کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر تکلیف واجب ہو گئی، یعنی اس کے اوپر شریعت اب لاگو ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نماز کو ادا کرے، روزے کو ادا کرے، خمس کو ادا کرے، سمجھے۔ اور اسی طریقے سے جب لڑکی کی عمر 9 سال کی ہو جائے تو اس کے اوپر بھی نماز، روزہ، شریعت کے تمام احکام اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، یعنی جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو لہٰذا اس کے اوپر تمام شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیمار ہیں وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کر عبادت نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، خمس واجب ہے خمس نہیں دیتے ہیں، اور دوسرے مراحل ہیں جو واجبات ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سرگردانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے 2 طریقے کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہے کہ جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ایک انسان وہ ہے کہ جو پہلے سے ہی تھا لیکن اب بیمار ہو گیا ہے ماہ رمضان میں، تو دونوں کے لیے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو بالکل روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، تو تینوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی انسان بالکل جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ 60 روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر 1 روزہ ماہ رمضان کا چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا ہے، تو اس کے اوپر بعد ماہ رمضان 60 روزے، 1 روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بعد میں کفارہ دے گا، کفارہ بھی نہیں دے سکتا ہے اس کے بعد میں وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جو انسان بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، یہ چھوٹ جاتا ہے بعد ماہ رمضان، وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا۔ لہٰذا جو انسان روزہ بیمار ہے تو وہ بعد رمضان وہی ایک ہی روزے رکھے گا؟ ہاں، جو انسان بیمار ہے وہ بعد ماہ رمضان وہی اپنے روزہ جو اس سے چھوٹا ہے اسی روزے کی قضا رکھے گا۔ لیکن اگر انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے، اگر انسان نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے، اس کے اوپر شریعت نے ٹیکس لگایا ہے، جرمانہ لگایا ہے اس کے اوپر کہ تم 1 روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھو گے۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 یتیموں کو کھانا کھلاؤ گے، کپڑا ان کو دو گے۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو کفارہ دو گے، کم سے کم 3 کلو اناج ہے اس کو محاسبہ کرنے کے بعد۔ اور اگر نہیں کر سکتے، یہ پیدر پہ حکم بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ایک جو جان بوجھ کر روزے چھوڑتے ہیں، جو جان بوجھ کر، ان کے لیے حکم ہے 1 روزے کے بدلے میں 60۔ لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہے یا کسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے تو اپنے روزے کی قضا وہ ماہ رمضان کے بعد کرے گا۔ اگر بیمار ہے، اگر وہ انتظار کرے گا ہم صحیح ہو گئے ہیں تو وہ باقی روزے جو بچے ہیں ان کو رکھنا چاہیے، اس کے اوپر واجب ہیں۔ ایک انسان جب تک زندہ ہے دوسرا انسان اس کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو خود رکھنے ہوں گے، چاہے وہ رمضان میں رکھے یا رمضان کے بعد۔ ہاں، اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ رحمت خدا میں چلا جائے، وہ موت کے طرف اس کو بلا لیا جائے، اس کو پروردگار عالم کی طرف ملک الموت، تو اس وقت اس کے بچے یا اس کے جو وارث ہیں وہ اس کی نماز بھی ادا کروا سکتے ہیں اجارے پر،
اور اس کے جتنے بھی اعمال جو چھوٹے ہیں، حج وغیرہ ہیں، خمس وغیرہ ہیں یا روزہ وغیرہ ہیں، ان کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے سختی کی بات اور سب سے امپورٹنٹ اور مہم بات یہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے حکم پروردگار ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو 60 یتیم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ کو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ کریں تو پھر آپ توبہ و استغفار کریں۔ یہ اس انسان کے لیے ہے جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ لہذا 15 سال کے لڑکے پر اور 9 سال کی لڑکی پر پوری شریعت کے قانون جو واجب سنت ہیں سب کے سب انسان پر ضروری اور واجب ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے تمام تک جتنی بھی باتیں ہیں آپ نے بتایا۔ ناظرین، یہ جو استاد محترم جناب سید مصحف رضا نقوی صاحب جو سرزمین سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہمیں اور آپ کو اس چیز سے کچھ حاصل ہوا ہوگا، لہٰذا کوشش کریں کہ اگر ایک پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے تو کوشش کریں وہ دوسروں تک بھی پہنچائے، اور آپ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں یادگار حسینی چینل پہ، اور نیچے دیے گئے نمبر پہ 6291721310 پہ آپ رابطہ کریں۔ آپ کو ایک واٹس ایپ گروپ یادگار حسینی چینل پہ آپ کو ایڈ کیا جائے گا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اسلامک سوال ہے نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، دینی دنیاوی کے متعلق، آپ یادگار حسینی چینل پہ ایڈ ہونے کے بعد آپ اس پہ اپنے نام کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں، جس کے جوابات آپ کو علماء اعلام سے ملیں گے۔ لہٰذا میں اسی کے ساتھ گلریز حسن کلکتوی آپ سے الوداع لیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔